السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر حسینی یوٹیوب چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ کل ہم نے چھوڑا تھا جملہ اسمیہ، وہ جملہ ہے جس میں مسند الیہ اور مسند یہ دونوں اسم ہوں، یعنی جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے بتایا تھا اگر مسند الیہ جن کی بات جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ مسند الیہ کے بارے میں کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثلا مقبول کی کتاب، مقبول کی کتاب، ہم بات مقبول کے بارے میں کرتے ہیں، سوڈر مقبول مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا۔ جیسے کہ کل کے کلاس میں نے بتایا تھا مسند الیہ کو مبتدا یعنی سبجیکٹ بلفاظ دیگر اسم کہتے ہیں۔ اور کیا بات کریں کی کتاب، یعنی کتاب جو ہے وہ مسند ہے، مسند سے ہو کے وہ خبر بن جائے گا، پریڈیکیٹ۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم نحو میں مسند الیہ کو سبجیکٹ یعنی مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر یعنی پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اور اب اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ تو افعال کو دیکھنا ہے، یعنی آپ کو فعل کو دیکھنا ہے۔ اگر افعال ناقصہ تھا تو جملہ اسمیہ قرار دیں گے، اور اگر افعال تام تھا تو فعلیہ قرار دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر آپ اس کو نظر انداز کیجئے، فی الحال کنسنٹریشن جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ ہوگی، یعنی افعال کو دیکھنا ہے۔ اگر فعل ناقص تھا تو جملہ اسمیہ قرار دیں گے۔ فعل ناقص کیا ہے؟ ضروری ہے کہ معنوں کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں۔ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ دھیان سے سنو گے بیٹا۔ عزیز بچوں، معنوں کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، یعنی اس میں کام کا جو اثر ہے وہ فاعل تک رہتا ہے، اور فاعل مینس کام کرنے والا، چاہے وہ اختیاری میں کرے یا بے اختیاری میں کرے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ یعنی لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر فاعل تک پڑے، فاعل سے اور کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتا بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے، یا مقبول چلا گیا۔ اس میں کام کا اثر جو ہے صرف کتا ہے، یعنی جو فاعل ہے اس تک ہی محدود ہے۔ یا دوسری مثال میں مقبول چلا گیا، چلنے کا کام کا اثر صرف مقبول پہ ہے جو فاعل ہے اور کوئی متاثر نہیں ہوتا، تو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے۔ فاعل میں نے پہلے ہی واضح کیا، مفعول جس میں کام واقع ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں استاد نے لڑکے کو مارا، اس والے جملہ میں جو فعل متعدی ہے اس میں استاد کام کرنے والا ہے، وہ بھی متاثر ہے، اور لڑکے پہ مارنے کا کام ہوا، لڑکا بھی متاثر ہے، اس لیے ایسے افعال کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یا اگر ہم کہیں گے کوا درخت پر سے اڑ گیا، اگر کہیں گے کوا اڑ گیا تو یہ فعل لازم ہے۔ اگر کہیں گے کوا درخت پر سے اڑ گیا تو اس میں فاعل جو ہے وہ کوا ہے، کام کہاں پہ واقع ہوا؟ درخت پر سے اڑنے کا کام ہوا، لہذا درخت بھی متاثر ہے۔ یعنی جس فعل میں، جس جملہ میں فاعل اور مفعول دونوں متاثر ہوتے ہیں، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔
یہ ضرور یاد رکھو گے کہ لازم متعدی اور ناقص جو ہے اور بھی افعال جو ہے ان کا بڑا عمل دخل ہے ترکیب نحوی میں، اس لیے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا۔ تو یہ فعل متعدی تھا۔ اس کے بعد تھرڈ ون جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، دونوں سے مختلف ہے، لازم اور متعدی سے مختلف ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا مگر کسی نہ کسی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں گے جموں شہر ہے، اس سے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے لیکن یہ اس اثر کو ظاہر کر رہا ہے کہ جموں شہر ہے۔ یا مقبول ڈاکٹر بن گیا، مقبول تحصیلدار بن گیا۔ جی ہاں، تو اگر ہم نے اسمیہ پہچاننا ہے تو افعال ناقص کو دیکھنا ہے، فعل ناقص کو دیکھنا ہے۔ اگر فعل ناقص تھا تو جملہ اسمیہ قرار دیں گے۔ تو ہم نے سنا کہ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے مگر کسی نہ کسی اثر کو ظاہر کرتا ہے، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کے بعد مسند الیہ اور مسند پہچاننے کے طریقے، پہچاننے کے طریقے انگنت طریقے ہیں لیکن 5-6 جو ہے بہت ہی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ 6 طریقے آپ ذہن نشین کیجئے۔ نمبر 1، اگر دونوں اسموں میں، کن دونوں اسموں میں بیٹا؟ مسند الیہ اور مسند، ان دونوں اسموں میں اگر ایک اس میں معرفہ ہو اور ایک اس میں نکرہ ہو تو معرفہ کو مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا اور اس میں نکرہ کو مسند سے ہو کے وہ خبر بن جائے گا، یعنی پریڈیکیٹ بن جائے گا۔ لیکن یہاں پہ واضح ہونا چاہیے اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی ذہن نشین کیجئے، نوٹ اٹ پلیز، کہ تمام انسانوں کے نام جو ہے وہ معرفہ ہے، وہ تمام اسموں کے نام یعنی انسانوں کے نام جو ہے وہ معرفہ ہے، جبکہ تمام کتابوں کے نام جو ہے وہ نکرہ ہے ایکسپٹ قرآن۔ قرآن وہ خاص کتاب ہے جو معرفہ بھی ہے، معرفہ کے ساتھ ساتھ وہ مذکر بھی ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ تمام نکرہ بھی ہیں، نکرہ کے ساتھ ساتھ مونس بھی ہے، بٹ قرآن جو ہے وہ معرفہ بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ آپ کہیں گے سر انجیل کیوں نہیں معرفہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم صحیفہ انجیل کی بات کہیں گے وہ اپنی اس حالت میں نہیں تھی جو وہاں سے آئی تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے انہیں مٹا ڈالا اور اپنی گھر منت چیزیں اس میں لکھ دی، سو دیٹ اس میں ترمیم ہوا۔ انجیل میں، زبور میں، توریت میں، گیتا میں یا جو بھی کتاب ہے، بٹ قرآن جو ہے اس میں ایک شوشے کا بھی نہ آج تک ترمیم ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ That is why قرآن جو ہے یہ معرفہ بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ پہلا قاعدہ ہے اگر دونوں اسموں میں ایک اس میں معرفہ ہو اور ایک اس میں نکرہ ہو تو معرفہ کو مسند الیہ سے ہو کے مبتدا کہیں گے اور نکرہ کو مسند سے ہو کے خبر کہیں گے۔ فار ایگزامپل مقبول، جیسے کہ میں نے عرض کیا تمام انسانوں کے نام و معرفہ ہے، مقبول بیمار ہے، اس جملہ میں مقبول بھی اسم ہے، بیمار بھی اسم ہے، لیکن ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے۔ معرفہ کی بنا پہ مقبول مبتدا بن جائے گا اور بیمار بھی اسم ہے لیکن نکرہ کی بنا پہ یہ خبر بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلا طریقہ، یعنی مسند الیہ
اور مسند پہچاننے کا پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں اسموں میں ایک اسم معرفہ ہو ایک اسم نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا کہتے ہیں اور نکرہ کو خبر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینی یوٹیوب چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے بات مسلسل نحو پہ ہو رہی ہے، جس میں ہم نے مسند الیہ اور مسند کے پہچاننے کے طریقے میں سے پہلا ایک طریقہ پڑھا تھا کہ اگر دونوں اسموں میں ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو معرفہ مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا اور نکرہ مسند سے ہو کے خبر بن جائے گا۔ لیکن دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں اسم اس میں معرفہ ہو، پہلے میں پڑھا کہ ایک معرفہ تھا اور دوسرا نکرہ، لیکن دوسرا طریقہ جو ہے اگر دونوں اسم اس میں معرفہ ہو تو پہلے کی بنا پر پہلا معرفہ مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا اور دوسرے کی بنا پہ مسند سے ہو کر خبر بن جائے گا۔ مثال دیجئے، اگر ہم کہیں گے ڈکٹیٹر جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن اگر ہم عراق کے ڈکٹیٹر کہیں گے اگر ہم کہیں گے عراق کے ڈکٹیٹر یا کار ڈکٹیٹر تو یہ معرفہ ہے۔ تو دونوں اسم اس میں معرفہ ہو، یعنی اگر ہم کہیں گے ہٹلر، چونکہ انسانوں کے نام تمام معرفہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کلاس 4 کا ہو یا کوئی آفیسر ہو۔ ہٹلر جرمنی کے ڈکٹیٹر تھے، تو اس میں دونوں اسم اس میں معرفہ ہے، ہٹلر بھی معرفہ ہے، جرمنی کے ڈکٹیٹر بھی معرفہ ہے، لیکن ہٹلر پہلا معرفہ ہے، پہلے کی بنا پر وہ مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا اور جرمنی کے ڈکٹیٹر اس کی دوسری پریفرنس ہے تو دوسرے کی بنیاد پر وہ مسند ہے، مسند سے ہو کے وہ خبر بن جائے گا۔ یعنی دوسرا قاعدہ پڑھا کہ اگر دونوں اسم اس میں معرفہ ہو، پہلے معرفہ کی بنا پر وہ مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا، دوسرے معرفہ کی بنا پہ وہ مسند سے ہو کے خبر بن جائے گا۔ یہ دو قاعدے تھے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ اگر دونوں اسم اس میں نکرہ ہو، تیسرا جو قاعدہ ہے ہم نے پہلا پڑھا دونوں اسم میں معرفہ اور نکرہ ہو، دوسرا دونوں معرفہ ہو، تیسرا ہے کہ اگر دونوں اسم اس میں نکرہ ہو، مثلا اگر ہم کہیں گے مقبول، آپ مقبول کے بجائے کوئی بھی نام لکھ سکتے، مقبول ذہین لڑکا ہے، نہیں مقبول تو معرفہ بن جائے گا۔ اگر کہیں گے لڑکا ذہین ہے، لڑکا بھی اسم ہے مگر کون سا اسم ہے؟ نکرہ ہے، اور ذہین بھی اسم ہے مگر نکرہ ہے، دونوں اسم نکرہ آ گئے، لڑکا ذہین ہے تو پہلے کی بنیاد پہ یہ مسند الیہ بن جائے گا، مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا، دوسرے نکرہ کی بنا پہ یہ مسند بن جائے گا، مسند سے ہو کے خبر ہو جائے گا۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مسند الیہ کو علم نحو میں جو میں نے بتایا مبتدا کہتے ہیں سبجیکٹ، اور مسند کو خبر کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ تو یہ آپ نے 3 قاعدے سنے، اس کے بعد چوتھا قاعدہ جو ہے دھیان سے سنیں گے کہ چوتھا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک ہی اسم 2 بار آئے،
بنیاد پہ پہلے کی بنیاد پہ وہ مسند الیہ بن جائے گا، مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا، اور دوسرے کی بنیاد پہ وہ مسند بن جائے گا، مسند سے ہو کے وہ خبر بن جائے گا۔ ایک ہی اسم دو بار آیا۔ اگر ہم کہیں گے گدھا، گدھا ہوتا ہے، گدھا گدھا ہوتا ہے، یا گدھا کے بجائے ہم انسان، انسان ہوتا ہے، یعنی اس جملہ میں ایک ہی اسم دو بار آیا۔ پہلے کی بنیاد پہ پہلا انسان مسند الیہ بن جائے گا، مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا، لیکن دوسرا اسم کی بنیاد پہ وہ مسند بن جائے گا، مسند سے ہو کے خبر بن جائے گا۔ یہ چوتھا قاعدہ تھا یا پانچواں؟ یہ چوتھا تھا۔ اور پانچواں جو ہے کہ اگر پانچواں طریقہ مسند الیہ اور مسند پہچاننے کا یہ ہے کہ اگر ایک اسم اسم ذات ہو اور ایک اسم صفت ہو تو ذات کو مسند الیہ سے ہو کے مبتدا بن جائے گا، اور صفت کو مسند سے ہو کے وہ خبر بن جائے گا۔ پہلے ہم واضح کریں کہ ذات اور صفت کسے کہتے ہیں۔ صفت جو ہے یہ کلمہ کی قسم ہے۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی خوبی یا خصوصیت کو ظاہر کرے، یعنی کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اسے صفت کہتے ہیں۔ یعنی صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اس کی خوبی یا خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ مثلا اگر ہم کہیں گے سرخ سیب کی صفت ہے، اور بذات خود سیب جو ہے یہ موصوف ہے۔ موصوف مینز جس اسم کی حالت معلوم ہوتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ سرخ یہاں صفت ہے اور سیب بذات خود موصوف ہے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کی حالت معلوم ہوتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔ کچھ ایکسپرٹ 6 بھی کہتے ہیں، بٹ یہاں پہ آپ 4 کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک صفت عددی ہے، صفت مقداری ہے، صفت ذاتی ہے۔ اصل میں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا جو ہے صفت نسبتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صفت مشبہ بھی ہے، صفت مطلق بھی ہے۔ یہ دو آپ نظر انداز کریں، یہ ان 4 کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یعنی صفت کی 4 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت نسبتی۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی ذاتی حالت معلوم ہو، یعنی it is just like صفت ہی، لیکن تھوڑا سا ہے کہ اس میں کسی اسم کی ذاتی حالت معلوم ہوتی۔ مثلا ہم کہیں گے گول پتھر، تیز چاقو۔ اس میں پتھر کی ذاتی حالت وہ گول ہے، چاقو کی ذاتی حالت وہ تیز ہے یا کند ہے۔ تو ایسے صفت کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اس صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ ایک is تفضیل کل، تفضیل پہلا بعض ہے، تفضیل بعض، تفضیل نفسی، اور تیسرا ہے تفضیل کل۔ یہ 3 اس کے ذاتی درجے ہیں۔ اس میں صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ it is تفضیل بعض، تفضیل نفسی، تفضیل کل۔ تفضیل بعض کیا ہے؟ جس میں کسی اسم کی ذاتی حالت جو ہے
بلا درجہ دوسرے اسم کو دی جائے، یعنی اس میں بلا مقابل اس کا جو درجہ ہے وہ ظاہر کیا جائے، اسے تفضیل بعض کہتے ہیں۔ مثلا تفضیل بعض میں مثلا میری قمیض اچھی ہے، میری قمیض اچھی ہے، گلمرگ اچھی جگہ ہے، دس از تفضیل بعض۔ بٹ تفضیل نفسی جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم پر ترجیح دی جائے، تفضیل نفسی وہ صفت ذاتی ہے، تفضیل ذاتی ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم پہ ترجیح دی جائے۔ مثلا میری قمیض تمہاری قمیض سے اچھی ہے، تمہاری قمیض سے اچھی ہے، دس از تفضیل نفسی۔ یا پہلگام گلمرگ سے اچھی جگہ ہے، دس از آلسو تفضیل نفسی۔ The third one is کل۔ تفضیل کل وہ صفت ذاتی ہے جس میں ایک ہی جنس کی تمام چیزوں میں کسی اسم کو فوقیت دی جائے، ایک ہی جنس کی چیزیں، یعنی غذا لیں گے ہم، جس میں غذا لیں گے یا پہاڑ لیں گے، پہاڑ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کوہیمالا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے، یہاں پہ پہاڑوں میں ہمالیہ کو ترجیح دی گئی کہ وہ سب سے اونچا پہاڑ۔ یا اگر غذا کی بات کریں گے، دودھ بہترین غذا ہے، بہترین غذا ہے۔ غذا تو بہت ساری ہے، آپ کو وازوان پسند ہے، بھتا پسند ہے، چائے پسند ہے، لیکن ان تمام غذاؤں میں سب سے بہترین غذا جو ہے، مقوی غذا جو ہے وہ دودھ ہے۔ اور ایسی تفصیل کو، ایسا درجہ کو تفضیل کل کہتے ہیں جس میں کسی اسم کو اس کی جیسی تمام اسموں پر فوقیت دی جائے۔ تو یہ صفت ذاتی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صفت عددی ہے۔ صفت عددی وہ صفت ہے، دوسرا جو صفت کی قسم ہے جس میں کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو۔ دھیان سے یہاں پہ سنو گے، صفت عددی عام طور سے تمام صفت میں ایک صفت آتا ہے، ایک موصوف آتا ہے، بٹ عام طور پہ صفت عددی میں صفت کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے، لیکن موصوف ابلغ معدود لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ معدود من شمار کیا گیا، میں اگزامپل میں واضح کروں گا، شمار کیا ہوا، اسے معدود کہتے ہیں۔ صفت کے ساتھ ہمیشہ موصوف آتا ہے، بٹ جب صفت عددی کی بات ہو تو موصوف کے ساتھ ساتھ بہتر رہے گا کہ اگر معدود کہا جائے تو بہتر ہے۔ جیسے صفت عددی وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی تعداد معلوم ہو، اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ مثلا دوسرا، پانچواں، چھٹا وغیرہ، یہ تمام تعداد ہے، 1، 20، 50، 100، 200، دس از صفت عددی۔ تیسرا جو ہے صفت مقداری ہے، صفت مقداری۔ صفت مقداری جو ہے یہ عام طور سے لکوڈ چیزوں میں پائی جاتا ہے، جیسے 2 کلو تیل، 3 لیٹر پانی، بہت پانی، کم تیل، بہت کم، تھوڑا زیادہ، یہ سارے صفت مقداری ہے۔ اس کے بعد ہاں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا میں بھول گیا، صفت عددی کی خود 2 قسمیں ہیں، it is عدد معین، عدد معین پلس عدد غیر معین۔ عدد معین وہ صفت عددی ہے جس میں کسی اسم کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم ہو، جیسے 10 لڑکے، 2 سیب، تو 10 لڑکے 2 سیب میں لڑکوں کی صحیح تعداد 10 ہے، سو دیٹ یہ عدد معین ہے۔ یا 2 سیب میں سیبوں کی تعداد 2 ہے
تو یہ بھی عدد معین ہے. عدد معین وہ صفت عددی ہے جس میں کسی اسم کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم ہو، جبکہ عدد غیر معین وہ صفت عددی ہے جس میں کسی اسم کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو. جیسے ہم کہیں گے چند لڑکے، دس از عدد غیر معین کیونکہ اس میں پتہ نہیں، تعداد صحیح نہیں ہے. یا بہت سے، یہ بھی عدد غیر معین ہے. اس کے بعد جو ہے چوتھا صفت نسبتی. صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا لگاؤ یا رغبت پائی جائے. کسی نہ کسی قسم کا لگاؤ یا رغبت پایا جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے عربی گھوڑے، کشمیری سیب، پشاوری ٹوپی، قابلی انار، سوان. یعنی یہاں پہ گھوڑے کو عرب کے ساتھ نسبت دی گئی، یہ صفت نسبتی ہے. یا سیب کو کشمیر کے ساتھ نسبت دی گئی، اس لیے یہ صفت نسبتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا، اس کے آگے انشاءاللہ کل اگر زندگی تھی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.